گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرہ پروگرام ہوتا ہے، اور آج پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنا ایک موضوع لے کر، وہ ہے گھر اور معاشرے میں انداز گفتگو کیسا ہو۔ گفتگو تو کرنا ہی پڑتی ہے، بات چیت بغیر گزارا نہیں ہے، تو کیسے کریں؟ گھر بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اور بات چیت گفتگو یہ بھی ایک فن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو اس طرح بات کرتا ہے، اتنی پیاری اس کی بات ہوتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے، انداز بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بات چیت کرتے ہیں، انداز، بیہیویئر، لہجہ، باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے دل میں نہیں اترتے، اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے۔ ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں اترتے ہیں یا اس کے دل سے اتر جاتے ہیں، اس کے دل میں محبت داخل کرتے ہیں یا اس کے دل کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اس ٹاپک کو ہم مزید بھی آگے لے کر چلیں گے کہ گھر میں کیسا انداز گفتگو ہو۔ کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، استاد ہے، شاگرد ہے، فیملی ممبرس ہیں، بزنس کرتے ہیں تو بزنس کمیونٹی ہے، باہر نکلتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بات چیت کیے بغیر تو گزارا نہیں۔ اور ہاں، یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ بات چیت صرف بولنے کا نام نہیں ہے، سننا بھی ہوتا ہے۔ تو بات چیت تو ٹو وے ہوگی نا، گفتگو خالی ہم اپنی کہے چلے جائیں، جیسے اس وقت مدنی چینل پر ہم ہیں تو یہ ون وے ہے، ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ جو بولنا چاہیں گے ہم تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو بندہ کچھ سناتا بھی ہے، کچھ سنتا بھی ہے، کچھ کہتا بھی ہے، تو سننے کے بھی آداب ہیں۔ جی، انداز گفتگو میں سننا بھی آئے گا۔ میں آپ کو ایک حکایت بتاتا ہوں جس سے میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی بہت زبردست کتاب، اپنی بہت زبردست تصنیف غیبت کی تباہ کاریوں میں یہ لکھا ہے، القول البدیع سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پڑوسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ میرے انتقال کے بعد مجھ پر عذاب کے فرشتے آنے لگے اور میری پکڑ ہونے لگی، تو بتایا گیا کہ دنیا میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے تجھ پر یہ عذاب مسلط کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل، خوبصورت، معطر کوئی شخص آئے اور اس عذاب کو دور کیا۔ معلوم کیا کہ آپ کون؟ تو بتایا کہ میں دنیا میں پڑھا ہوا تیرا درود پاک ہوں جو مصیبت سے تجھے بچانے کے لیے تجھ پر معمور کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور زبان کے غلط استعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ تو پہلے ایک دفعہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زبان کی احتیاط بھی کرنی ہے، اور پھر اس زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھنا ہے، میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں گھر اور معاشرہ انداز گفتگو کیسا ہو، اس میں ماشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ محشید مدنی عطاری ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں،
اور ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں، تو فضیل بھائی بھی ہیں، مہشید بھائی بھی ہیں۔ ہم پروگرام کے سٹارٹ میں ایک سوال کرتے ہیں کہ آج کا سوال، آپ وہ سوال دیکھیں گے، اس میں آپشن دیے جائیں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، اور درست جواب دینے والوں کو کتاب تحفتاً دی جائے گی۔ آج جو کتاب ہے، کیونکہ ماہ صدیق اکبر یہ شروع ہو چکا ہے، تو الحمدللہ یہ فیضان صدیق اکبر کتاب، درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا اس کو انشاءاللہ یہ کتاب تحفتاً ہماری مجلس پہنچائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آج کا سوال۔ قابیل نے سیدنا حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ آپشن 1 جبل نور پر، آپشن 2 جبل ابی قبیس پر، آپشن 3 جبل ثور پر، آپشن 4 جبل طور پر۔ ابھی 4 آپشن ہیں۔ میں یہ بھی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں دینی کتابیں، تو اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 4 آپشن ہے، سوال ہے، آپ سوال کا جواب دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ گھر اور معاشرے میں انداز گفتگو کیسا ہو، تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ اگر ہمارا انداز گفتگو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے تو اور اچھا کر سکتے ہیں، بہتری کی گنجائش کہاں نہیں۔ تو مہشید بھائی، قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو، بات چیت، کیا کچھ آپ کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی، جب بھی ہم گفتگو کرنے کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، محل کے مطابق کلام کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کلام ہو رہا ہے، جیسے اگر میں ابھی آ کے یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کے کلام کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس سے بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ مجھے کیا کلام کرنا ہے۔ واہ، تو جب گفتگو اپنے ٹاپک کے مطابق ہوگی تبھی وہ گفتگو اچھی کہلائے گی، ورنہ وہ گفتگو ہی بے محل کہلائے گی۔ تو اس کے لیے سننا بڑا ضروری ہے۔ اور ایک درس نظامی کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے منطق کا۔ اس منطق کے سبجیکٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ غور و فکر ہے، یعنی انسان جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، اس پر غور و فکر کر سکے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکال سکے۔ تو یہ گفتگو کے لیے ایک اہم حصہ ہے کہ جو میں سن رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے مطابق میں درست رائے پر، درست نتیجے پر پہنچ سکوں۔ اچھا، اب انداز گفتگو کے تعلق سے ایک اور بات کہ ہم انداز گفتگو ہمیشہ نوٹ کرتے ہیں باہر کے ایریے میں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے تعلق سے ابتدا کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے جو اہم ہستیاں ہیں وہ ہیں ہمارے والدین۔ اور قرآن کریم نے ہمیں والدین کے ساتھ کلام کرنے کے بارے میں بڑی اہم جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں جو ہے وہ احکام عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ رب کریم کا ارشاد ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اب آیت کا یہ جو جز ہے کہ ان سے جو ہے تعظیم کی بات کہنا، اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ بات کرنا۔ کیا بات! تو یہ والدین کے ساتھ جب حسن اخلاق کا انداز ہوگا تو پھر یہی انداز بہن بھائیوں کے ساتھ، تو پھر یہی انداز اپنی زوجہ کے ساتھ، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ۔ پھر جب بندے کی شخصیت ہوتی ہے نا تو وہ گھر سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو تمام اوصاف بیان ہوئے، ان میں سب سے جو پیارا وصف بیان ہوا نا کہ آپ پر ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ کی زوجہ، آپ کی سرپرستی پانے والے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ حسن اخلاق، بہترین گفتگو کرنے کا انداز۔ اور ہمارے ہاں نرمی کے تعلق سے بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، چنانچہ نرمی کے تعلق سے بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو فرعون کے پاس بھیجا
اور وہاں پر جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اس میں کیا ارشاد فرمایا، اور تم اس سے نرم بات کہنا۔ اس ضمن میں یعنی نرم بات کہنے کے ضمن میں ہمارے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ یہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے گا۔ ہمارے گھر والے خاص کر کے یہ جو نقطہ ہے، دینی ماحول سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دینی ماحول سے وابستہ ہیں، گھر والے نہیں ہیں، اب ہم کوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا دینی ماحول، ہمارے گھر والے بھی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تو وہاں پر یہ بھی ایک گیپ ہوتا ہے کہ انداز گفتگو ویسا نہیں ہوتا کہ لوگ دینی ماحول کو ایکسیپٹ کریں۔ فیملی ممبرز، دین کی تبلیغ یہ گھر سے ہی ابتدا ہوتی ہے، تو اس میں ہمارا اخلاق یہ میٹھا نرم ہونا چاہیے۔ آئیے نرمی کے متعلق بھی کچھ میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا گفتگو میں سافٹ اسکلز ہوں، ایک نرم لہجہ ہو، خوش مزاجی ہو، خشک مزاجی نہ ہو، اور ایسی گفتگو ہو کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ جیسے سچائی نرمی کے متعلق ایک بڑا پیارا شعر ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، میٹھا انداز، میٹھے بول، پیارے بول، کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں مولا مشکل کشا، اور خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا نا، بالکل دین اسلام میں آ گئے۔ تو اخلاق ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا ہی شان ہے۔ میشید مدنی بھائی جو ہے وہ گفتگو کرتے کرتے بڑی پیاری پیاری باتیں کہیں۔ ایک ایسا جملہ یہ فرما گئے کہ مجھے حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے، کیونکہ جب بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کی بات ہوتی ہے تو پھر نیک اعمال، جس کو پہلے مدنی انعامات کہتے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے رکن شورا ہمارے حاجی فضیل رضا عطاری، ان کو بھی حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت صحبت نصیب ہوئی، بلکہ زمزم بھائی کی حیاتی میں ہی فضیل بھائی کو پاکستان سطح کا جو ہے وہ مدنی انعامات کا، اس وقت مدنی انعامات تھے، اب نیک اعمال کہے جاتے ہیں، تو یہ ذمہ دار بن چکے تھے، اور ماشاءاللہ بہت ساتھ رہے یہ۔ اور میری رہائش بھی حیدرآباد کی تھی، اب کراچی والے ہو گئے، زمزم بھائی بھی حیدرآباد کے تھے۔ تو فضیل بھائی یہ جو جملہ کہا نا میشید بھائی نے کہ وہ خشک مزاج نہ ہو، خوش مزاج ہو، صرف کاف کا فرق ہے، یہ کاف کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ بھی کہاں سے کہاں، یہ بھی جو ہے کاف سے ہی ہے۔ تو زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بھی دیکھا کہ چہرے پر مسکراہٹ، بشاشیت، یعنی بیٹھے نا تو بندہ مزہ ہے نا جس کو باقی، اور پھر نرم طبیعت، اور یہ کچھ انداز میں آپ کا بھی دیکھتا ہوں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ زمزم بھائی کے انداز کی جھلک بہت نظر آتی ہے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ تو ہمارے یہاں تو نیک اعمال میں بھی ایک وہ ہوتی ہے ترغیب، اور یہ ساری، اور ویسے بھی بندے کی ایک لائف اسٹائل ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ خشک مزاج اور خوش مزاج پر؟ اصل میں خوش مزاج میں مسکراہٹ کا بڑا دخل ہے۔ جب بندہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے تو اس کی یہ مسکراہٹ کی ایک فائدہ، ویسے ایک تو یہ ہے کہ سنت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا فائدہ سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز گفتگو ہم لیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوش طبعی کے بھی واقعات ہیں، یہ ہم لیں گے، اور علم ہمیں ہوگا، اور ہماری بات جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، راز فحش کرنے سے، کیونکہ ایک تو خشکی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ سامنے والے کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی ایک خشکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ چاہے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو تو پتہ نہیں چلے گا، پھر اپنی بندہ بولے جا رہا ہے، ہاں وہ اپنی بولے جا رہا ہے، سامنے والے کی سن نہیں رہا، یہ تو سننے کے متعلق تو انہوں نے بتایا، تو اس میں بھی خشکی آتی ہے نا کہ سامنے والے کی سن نہیں رہا، یا سامنے والے کے چہرے کو وہ نہیں دیکھ رہا،
نگاہ جھکا کر رکھنی ہے ہمیں، نگاہ جھکا کر بات کرنا بھی یہ سنت ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی، ماشاء اللہ. لیکن ہمیں کن اکھیوں سے اس کا چہرہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس کو سمجھ آ بھی رہی ہے یا صحیح. نہیں آ رہی، یا پھر اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے. کیفیت کے مطابق، موقع کے مطابق، وقت کے مطابق گفتگو آدمی کو کیا بات ہے. کرنی چاہیے. اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بولنا تو ہم 2-3 سال کی عمر میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن کب کیا کس وقت بولنا ہے یہ زندگی بھر بعض اوقات بندہ نہیں سیکھ پاتا، اور اس کو سیکھنا ہوگا. یہ گر ہے، یہ ایک فن ہے کہ بولنا ایک عمل ہے، بولنا بھی ایک کام ہے. تو چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو، پھر بندے کے مطابق کلام کیا جائے. اب بچہ ہے تو اس کے مطابق کیا کلام کرنا ہے. اب بچے کو کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. اگر اس کو لے کر ہم بیٹھ گئے اور پوری وہ کتاب سنانا شروع کر دیں گے تو اب اس کے مطابق بات کریں گے تو وہ آپ سے مانوس ہوگا. جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ مزاج شناسی یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بچے بالکل مانوس ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک عمر کا اتنا بھی ڈفرینس جو ایک ہے لیکن اس کے باوجود اچھا بوڑھوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ، تو پھر وہ جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں. جوانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں. پھر علماء ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں. تو مزاج کے مطابق جب گفتگو کرے گا، سامنے والے کے حال کے مطابق گفتگو ہوگی تو پھر خشک مزاجی کا ہوگی. پھر گفتگو جتنی نرم، جتنی میٹھی ہوگی اتنی جو ہے وہ سمجھ میں بھی آئے گی. تو غیبت سے پاک گفتگو، سب سے پہلے تو گناہوں سے پاک ہو، غیبت، چغلی. کہ سب سے پہلے تو بندے کو جو بولنے سے پہلے ایک بات کو غور کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اپنی جو ہے یہ کفریات سے پاک ہو. ہمارے یہاں بولنے میں دیگر انداز اور اس پر تو بڑی توجہ ہوتی ہے، لیکن کفریات تو آج کل بہت عام ہو چکے ہیں. علم کی دوری کے سبب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب گھر میں کتنے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب بچے تک کو یہ سکھایا جاتا ہے، بچے سے پوچھے اللہ کہاں ہے تو وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا. اللہ کے لیے جہت اور سمت اور مکان جو ہے وہ ثابت کرنا یہ کفر ہے. اللہ عرش پر رہتا ہے، اللہ آسمان پر رہتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ جذبات میں یا اللہ یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ. ظلم کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے. اب رب کو ظالم بولنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے. کسی نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو کہیں گے کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی تب اس کو لے لیا. ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. یہ بھی کلمہ کفر ہے. اب اس میں تو سینکڑوں ایسے کلمات ہیں جو گھر میں کہے جاتے ہیں، اور یہ کامن باتیں ہیں. یعنی ان چیزوں کا خیال گھر میں بھی کرنا ہے، بچوں کے سامنے بھی کرنا ہے، گھر کے باہر بھی کرنا ہے، بازار میں بھی کرنا ہے، آفس میں بھی کرنا ہے، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں بھی کرنا ہے، سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ میری زبان سے کوئی کفر نہ نکل جائے. مسجد میں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس کا علم بندے کو حاصل ہو. جب گفتگو کفریات سے پاک ہوگی تو کتنی پیاری گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ وہ بات میری زبان سے نہ نکلے جس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، جس سے میرا رب ناراض ہوگا. جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، راز فاش کر دینا، جھگڑے، گالیاں، عیب دریاں، طنز، تنقیدیں. یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ یہ کہیں بھی ہو تو سامنے والے کو مزہ نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ، اور پھر یہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ جہنم میں لے جانے والے کام. گفتگو اس سے پاک ہونی چاہیے. تھرڈ یہ ہے کہ فضولیات سے بچنا. جب وہ بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ بات فضول کہلاتی ہے. کہ بس کسی کے پاس چلے گئے تو بھائی گھر اپنا ہے، اچھا اپنا نہیں کرایہ کا ہے، تو بھائی اپنا نہیں تو کرایہ کا ہی ہوگا. اچھا بھائی کیا ایڈوانس بھی دیا تھا؟ اب یہ ساری باتیں پوچھی جا رہی ہے. اچھا بھائی کرایہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. اچھا اتنا کرایہ. اچھا بھائی پھر پوچھیں گے کہ پانی میں برابر آتا ہے نہیں، لائٹ تو نہیں جاتی، وہ مکان مالک کیسا ہے. اب یہ ساری باتیں اس کو کرنا. ہاں اس کو وہاں گھر لینا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک ضرورت کی بات ہے. اب گھر لینا نہیں ہے، اس کے کرایہ کا پوچھنا ہے کہ آپ کو اس کا کرایہ بھرنا ہے. پھر گاڑی کا بھی پوچھیں گے گاڑی کیسی ہے آپ کی، کتنے کے لیے، کون سا ماڈل ہے، ٹائر صحیح ہے اس کے، پنچر کتنی ہوتی ہے، کتنے یہ چلتی ہے. اب سائیکل لینے کے پیسے نہیں ہے جیب میں اب وہ بات کر رہا ہے اس کی کہ بھائی آپ کی گاڑی کتنے کی ہے. تو اس سے بہتر بھائی تو سبحان اللہ کے الحمدللہ پڑھ. کیا بات ہے، کیا بات. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ ایک درود پاک پڑھ کر اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر دو، یہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. جی ہاں، بس اللہ قبول کر لے. تو
اپنی زبان فضولیات سے، گناہوں سے، کفریات سے پاک ہو، پھر جو یہ گفتگو کرے گا وہ گفتگو کتنی پیاری ہوگی، وہ کام کی بات کرے گا۔ ماشاءاللہ فضیل بھائی، جو آپ نے یہ فرمایا نا، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے یہ جو ہمارے رکن شورا فضیل بھائی نے ترتیب بیان کی نا، یقین کرے مجھے بھی سننے میں مزہ آ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ خیر بات ہے، مسلمان تو شریعت کو فالو کرے گا نا، سب سے پہلے اپنی زبان کفریات سے پاک، کلمہ کفر نہ نکلے، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ جب علم ہوگا۔ دوسرا، گناہوں سے پاک، غیبت، چغلی، یہ دل آزاری نہ ہو۔ پھر فضولیات کہ خام خواہ فضول باتیں، یہ تو انداز گفتگو جو ہے نا، اور فضیل بھائی اپنی گفتگو میں ایک جملہ اور بھی بڑا پیارا فرما گئے، اور ساری باتیں اچھی تھی کہ کب کہاں کیا بولنا ہے۔ میں تھوڑا سا ایک جملہ اور بڑھاؤں گا اس میں، کتنا بولنا ہے، بولتے چلے جائیں، سامنے والا گھڑیاں دیکھ رہا ہے، یار یہ چپ ہو تو میں نکلوں، یار میری گاڑی ہے، ڈیوٹی ہے یہ، لیکن بعض لوگ اتنی لمبی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ کوئی بڑی عمر کے شخص ملے، یہ بیچارے ان کو کوئی صحبت دینے والا ہوتا نہیں، کوئی حاجی صاحب، کوئی اس طرح کے بزرگ ہمارے ہوں تو یہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے۔ جب ان کو کوئی مل جاتا ہے، اچھا بعض اوقات بڑھاپے میں، سب کا نہیں، ناراض نہ ہوں بوڑھے بزرگ حضرات، تو وہ کوئی صحبت نہیں دیتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بار بار وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب جب یہ چلتے ہیں اپنے بچپن سے، تو ان کو پہنچنا ہوتا ہے 55 تک، بڑھاپے تک، 55 سے بھی آگے۔ اب وہ شروع کرتے ہیں، ہم بچے تھے تو ہمارا بچپن بھی یوں گزرا۔ اچھا، وہ کہانی کئی دفعہ بچے سن چکے ہوتے ہیں، اب وہ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نکلنا ہوتا ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والے کی مقصد دل چکنی کا باعث ہو۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو لوگ جا کر بتاتے ہیں، حالانکہ امیر علیہ سنت کو وہ بات پہلے سے پتہ ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی ہمارا جو ماضی کی یادیں نگران شورا کرتے ہیں، نگران شورا نے فرمایا کہ میں نے جا کر امیر علیہ سنت کو ایک رسالہ دیا، میں سدھرنا چاہتا ہوں، رسالہ نیا آیا تھا تو میں لے کر گیا، بڑی خوشی امیر علیہ سنت کو دکھایا، امیر علیہ سنت نے دیکھا اور بڑی مقصد کو دیکھ کر اور فرمایا اچھا یوں مقصد، لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ رسالہ میرے پاس آ چکا ہے۔ نگران شورا کی جب ٹیبل پہ نظر پڑی تو وہ رسالہ پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اب دل جوئی کا انداز دیکھیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ لے کر آ رہے ہیں، ورنہ میں اس کو آگے پیچھے کرتا تھا کہ آپ کی دل جوئی ہو جاتی۔ تو جیسے ہمارے محشید بھائی نے میں بتایا کہ سننا بھی ایک فن ہے، سننا بھی جو ہے یہ فن ہے، اور بندہ سنے کا تو بول پائے گا نا، تو ہم سننے کا بھی مادہ پیدا کریں، کیونکہ سننے کے لیے 2 کان ہیں، لیکن ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں، اپنی سنانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ فضیل بھائی، میں کچھ ایسے لوگ تھے بڑی عمر کے، ان کے ساتھ تھا، اب سب اپنی اپنی بولے جائیں، کوئی کسی کے نہ سنے، تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، انہوں نے مجھے بولا علی بھائی بولنے دیں ان کو، تو ایسے بیٹھے تھے، انہوں نے بولا کیوں؟ بولا 40 کے بعد جو ہے نا سننے کا کم ہوتا ہے، سنانے کا زیادہ ہوتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میری سنیں یہ، تو اب سب بولتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات گھر میں فیملی، جیسے نا بتایا کہ گھر میں ماحول ہو رہی ہے، تو بعض اوقات گھر میں آواز ایسی اونچی ہو جاتی ہے، بات چیت کی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے ایسا کہ لڑائی ہو گئی ہے، لیکن ان کا نارمل بات چیت کا انداز ہوتا ہے۔ تو وہ کسی نے کیا بات کہی کہ بچہ جو ہے نا، بچہ شروع میں بچے کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا نا یار میں باہر ملک گیا، چھوٹے چھوٹے بچے انگلش بولتے ہیں، تو وہ پیدا اسی ماحول میں ہوئے، عرب شریف چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے عربی بولیں گے، تو جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، جیسے انداز گفتگو ہمارے گھر کا ہے، وہی ہمارے بچے لیں گے۔ گھر میں اگر آپ جناب کا ماحول ہے، جی کہنے کا ماحول ہے، ادب سے بات کرنے کا، بیٹا کیا کر رہے ہیں، بیٹا ٹھیک ہیں، بیٹا تشریف لائیں، یہ تو بچہ وہی سیکھے گا۔ اوئے کیا کر رہا تھا، اوئے ادھر آ، تو بچہ وہی سیکھے گا۔ یہ تو نیک اعمال بھی ہمارے فضیل بھائی ساتھ ہیں، ویسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں نیک اعمال سے متعلق کچھ نہ کچھ لیں۔ آج ذرا دکھائیے گا کیا ہے آج کے ٹاپک سے متعلق یہ تو 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے، یعنی آپ جناب اور جی جی کہہ کر گفتگو کی، حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھیے۔ فضل بھائی، گھر میں اور باہر بھی آپ اور جی جی
یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا. اچھا باقی بعض اوقات گھر کا بھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بچے سیکھتے ہیں گھر سے، جی 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 ابو جی، جی امی جی، جی دادی جان، جی دادا جان. اور بعض اوقات وہ گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے. کسی نے کہا نا کہ وہ ایک بچے نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ ابے وہ ادھر آ، ایک لگاؤں گا منہ توڑ دوں گا. تو کسی نے بولا یہ گھر میں کہاں سیکھ رہا ہے یہ گھر میں؟ تو بولا ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ اس کو لگاؤں گا، اس کو لگاؤں گا، ایک کھینچ کے دوں گا، منہ توڑ دوں گا. وہ بچہ جو ہے نا وہ جو سن رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے. یہ تو ایک نیک اعمال، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ گھر میں جو بڑوں کا انداز ہوتا ہے وہ اثر بچے پر آتا ہے. بڑے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتے ہیں تو بچے بھی اس کے مطابق کھاتے ہیں. بڑے مٹی کی پلیٹ میں اگر کھائیں گے، مٹی کی پلیٹ میں کھانا افضل ہے، تو بچہ بھی جو ہے وہ پلیٹ لے کر کھائے گا. ابھی آپ نے کہا نا بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ہوتا ہے. کل مدنی مذاکرہ چل رہا تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں، تربیت میں حسن رضا ہے، یہ سبھی کو پتہ ہے. کل میں نوٹ کر رہا تھا جب ان کو کچھ کھانے کو دیا گیا، کچھ کھا رہے تھے، جب یہ کھا چکے تو میں نے نوٹ کیا کہ ٹیبل کے اوپر وہ رکھا ہوا تھا تو کچھ ذرات اس میں گرے ہوں گے. تو حسن رضا جو ہے، کیا بات ہے، پریکٹیکل. اب اس کی عمر کیا ہوگی؟ حسن رضا 6 سال کی عمر ہوگی، اتنا سا بچہ وہ یہ کھا رہا ہے، وہ چن چن کر وہاں. تو میں یہی غور کر رہا تھا اس وقت دیکھ کر کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نعمت ہے رزق میں، یا تو پوری پوری پلیٹیں ضائع کر دی جاتی ہے، دانے گر رہے ہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو گرے کیسے بھائی؟ آپ کھائیں اس انداز سے کہ یہ گرنے ہی نہیں چاہیے. اگر گر گئے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو اٹھا کر آپ اس کو کھا لیں. کہ کوئی بھی رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے، کہ رزق کی کشادگی کا ذریعہ یہ ہے کہ رزق کو ضائع نہ کرنا. آپ کا رزق کشادہ ہوگا، آپ کی تنگ دستی نہیں ہوگی. تو یہ امیر اہل سنت کا انداز اس نے دیکھا ہوگا. اچھا پھر امیر اہل سنت کا ایک پیغام تھا تو میں نے وہ سنا، اس میں حسن رضا کہیں نہ کہیں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرماتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ آخر میں ترغیب دلا رہے تھے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھتے رہے نہیں، دیکھتے رہیے، یعنی ادب کا اور اعلیٰ مقام. امیر اہل سنت کو بھی یہ دیکھا گیا. امیر اہل سنت کا یہ انداز نہیں ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، چلیں یہ بھی ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھ جا، یہ تو ہے ہی نہیں. بہتر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، اس سے اور خوبصورت. لیکن امیر اہل سنت یہ استعمال نہیں فرماتے. ہم نے دیکھا ہے تشریف رکھیے. اچھا کھا لے، کھا لو، کھا لیں، کھا لیجئے، کیا بات ہے، پی لیجئے. کیا بات ہے. یعنی الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ کتنا خوبصورت ہے. یہ بہترین اخلاق کی نشانیاں ہوتی ہے. اس سے گھر میں ماحول بھی بنتا ہے. اب والد والدہ اس انداز سے گفتگو کریں گے. اب ظاہر آپ نے کہا کہ وہ بات ایسی چل رہی ہوتی ہے، چیخو پکار مچے ہوئے، بچے بھی چیخو پکار کرتے ہیں. فرما رہے ہیں، ماں چیخے گی، والد چیخیں گے، تو بچوں کو بھی یہی انداز کرنا ہے. بلکہ نگران شورا فرما رہے تھے کہ بچوں کی عادت بن جاتی ہے جس انداز سے ان کو سمجھایا جائے. اگر چیخ کر اس کو سمجھاؤ گے نا، پھر آپ آہستہ کہیں گے نا تو وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. بچہ اسی ٹیون پہ سیٹ ہو جائے گا، اسی ٹیون پر وہ سیٹ ہوتا ہے جس پر اس سے بات کی جاتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انداز گفتگو کیسا ہو، ٹاپک ایسا ہے کہ جب ہم اس کی تیاری کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے تھے اور کچھ، تو یہ ایک نشست میں پورا ہونا. ابھی تو ہمارے میشید مدنی بھائی بھی تشنا ہیں کہ ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، شروع ہی نہیں کیا. تو وہ کیا نام ہے، وہ جو مقولہ ہے کہ بات قلیل ہو اور پر دلیل ہو. ہاں تو آپ میرے خیال میں اپنی قلیل اور پر دلیل کر نہیں گئے پہلے بات اسٹارٹ میں، یا کچھ اور باقی ہے آپ کی؟ نہیں، یہ والا جو پوائنٹ آپ نے بتایا کہ بات مختصر کی جائے اور اپنی جو ہے وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ کی جائے، یعنی بات قلیل ہو پر دلیل ہو. اصل میں اسکلز آف کمیونیکیشن یہ سکھائے جاتے ہیں بزنس لیول پر بھی، اور جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، تو کمیونیکیشن کا پورا ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اس میں 7 طرح کے وہ اسکلز بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے اندر یہ 7 چیزیں ہوں، اور وہ تینوں چیزیں وہ 7 کی 7 جو ہیں وہ سی سے آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کلیئر، یعنی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل کلیئر. 7 C's آف کمیونیکیشن. اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے کلیئرٹی، یعنی آپ کی بات جو ہے وہ بالکل مکمل ہو، اس میں بالکل واضح چیز موجود ہو، جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہو، کہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اپنا موقف، اپنا مدعا جو بھی آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہو. اچھا، پھر اپنی گفتگو میں اپنی بات کو مکمل انداز میں ہم کر دیں، اس کو کہیں گے ہم کمپلیٹنس. اچھا، پھر بات جیسے آپ نے کہا نا قلیل اور پر دلیل،
اس میں قلیل کا لفظ آتا ہے کنسائزنس، یعنی آپ کی کمیونیکیشن جو ہو، آپ کی گفتگو جو ہو وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو۔ امیر علیہ سنت اس تعلق سے بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں، بلکہ وائس میسیجز بھی جب آپ اپنے مریدین کے لیے فرماتے ہیں، اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میسیج لمبا ہو گیا، معافی کا خواستہ، آپ کا بہت وقت لے لیا، آپ کا وقت بہت لے لیا، یہ اس طرح کی۔ تو کنسائزنس بہت زیادہ کم ہو، اسی طرح کنکریٹنیس ہو۔ کنکریٹنیس کہلاتی ہے کہ بعض اوقات جیسے ہمارے جیسے دینی ماحول میں اگر ہم کسی سے کہیں کہ الحمدللہ مدنی کام کی کیا صورتحال ہے، اب وہ اس میں جواب ملتا ہے کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے سب کچھ۔ اب اس میں کس طرح کی کیفیت، جیسے ہم نیک اعمال کے رسالے کی، بھائی کتنے نیک اعمال کے رسالے جمع ہوئے، اب کوئی کہے کہ ہاں الحمدللہ اسلام بھائی کام کر رہے ہیں اور رسالے جمع کر رہے ہیں، لیکن تعداد نہ بتائیں، تو یہ اس کے خلاف ہے گفتگو کے۔ کنکریٹنیس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کریں صحیح، کہ اتنے رسالے جمع ہوئے اتنے، اور یہی الحمدللہ ہمارے یہاں کارکردگی ہوتی ہے۔ کنسیڈریشن اس میں ایک ایسا امپورٹنٹ تھنگ ہے، کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو۔ بات ہے، یہ 7 C's آف کمیونیکیشن میں ہے کنسیڈریشن۔ سامنے والا چھوٹا بچہ ہے، سامنے والا بڑا ہے، سامنے والا بوڑھا ہے، اچھا پھر اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیا وہ علمی گفتگو کو سمجھ سکتا ہے، ایکیڈیمک گفتگو کو سمجھتا ہے، اس کی مثال کے مطابق اس سے کلام کرنا، یہ کنسیڈریشن کہلاتا کیا ہے۔ بات، اسی طرح اس میں جو ہے وہ کرٹیسی ہو، اس نے اخلاق میں مٹھاس ہو، نرمی ہو بہت زیادہ، تو یہ 7 C's آف کمیونیکیشن کہلاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں علی بھائی، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ فضیل بھائی، ہم سب یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ 7 C's آف کمیونیکیشن آج جو پروفیشنل لیول پر پڑھائے جا رہے ہیں، یہ تمام کلام کی جو کوالٹیز ہیں، یہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ملی۔ کیا بات ہے، کیا بات، کہ آپ کی احادیث کو باقاعدہ علماء نے جمع کر کے خاص ایک باقاعدہ احادیث کے مجموعے کو جوامع الکلم کہا، کیا بات ہے، اور اسی میں سے ایک بہت پیاری حدیث پاک جو ہمارے اس گفتگو کو جو ہے نا وہ ٹچ کرتی ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں، کیا بات ہے، یہ جوامع الکلم حدیث پاک ہے۔ اور یہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں، یعنی ایک گفتگو فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس گفتگو کے ضمن میں علماء نے کثیر جو ہے وہ اس کی شروحات بیان کی۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین ہمارا کامل ہے، ہمارا مذہب یہ کامل ہے، اسلام کی تو کیا بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، علماء کی زندگی، جب ہم ان کی سیرت کے پہلو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میں فضیل بھائی سے بھی عرض کروں گا کہ میشید مدنی بھائی نے تو جو ہے وہ 7 C's اور ذرا انگلش میں، لیکن یہ دینی دنیاوی دونوں اور پھر شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں، یہ 7 C's لے کر آئیں، تو آپ 7 C's کے حساب سے آپ کیا ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی 4 اقسام کی ہے، یہ 4 قسمیں ہیں گفتگو کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی جو 4 اقسام بیان کیے، اس میں جو بھی گفتگو ان سب کا ایک طرح سے جائزہ ہو گیا کہ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 2 مکمل فائدہ مند بات، یہ اسکرین پر بھی آ رہی ہے، اور نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، اور 4 ایسی بات جن میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکمل نقصان دہ بات یہ تو کرنی نہیں ہے، 25% نکل گیا 100% میں سے، 25% مکمل نقصان دہ بات نہیں کرنی۔ تیسری بات وہ بات جس سے نقصان بھی ہو، جس سے فائدہ بھی ہو، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا کاروبار کرے کہ جس میں نقصان بھی ہو فائدہ بھی ہو، یہ نہیں کرتا، تو یہ بھی بات کرنی نہیں ہے، تو یہ 50% یہ نکل گئی۔ ایک بات وہ جس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ، جس کو ہم فضول کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک طرح سے نقصان ضرور ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، بروز قیامت جو ہے اس پر پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں بولا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت فضول بات پر بھی سوال کیا جائے گا، فضول بات پر تو کیا جائے گا، فضول نظری پر بھی کیا جائے گا، تو بلا ضرورت یہاں دیکھتے ہیں تو جس طرح فضول بات کے متعلق پوچھا جائے گا تو فضول نظری کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، تو یہ 75% تو نکل گئے۔ مکمل نقصان دہ بات نہیں کرنی، وہ بات بھی نہیں کرنی جس میں نقصان ہو فائدہ ہو، وہ بات بھی نہیں کرنی جس میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، تو اب 25% رہ گئی کہ مکمل فائدہ مند بات کرنی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی تربیت فرماتے ہیں کہ مکمل فائدہ مند بات اسی صورت میں فائدہ مند ہوگی جبکہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ فائدہ مند بات کرتے کرتے بھی بندہ اس میں فضول بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، تو بناوٹ بھی آ جاتی ہے، تو میمے بھی آ جاتی ہے، تو حب جا
اپنی تعریف وغیرہ اس طرح کے معاملات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ مکمل فائدہ مند بات ہوگی۔ تو مکمل فائدہ مند بات میں بھی بندہ جو ہے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ یہ 4 اقسام بیان کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے، اور آپ نے اشارے سے کہا زبان نکال کر اللہ اللہ ایک دیجیے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اللہ ہے نا۔ چپ رہ کر دا بول کر پچھتانا بول کر پچھتانے سے اچھا ہے، صحیح فرما رہے نہ کھا کر پچھتانا کھا کر پچھتانے سے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات واقعی بندہ بول کر پچھتاتا ہے، تو وہ جو جملہ ہے کہ آپ دونوں اس پہ تھوڑا اپنا تھوڑی کمنٹس دیجیے گا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو یہ کیسے ہوگا، کہ کہاں تولیں گے، کیسے تولیں گے؟ ہم جو ہے نا وہ جلد بازی بہت ہے، یہ بھی ایک نفس کی کارستانی ہے کہ یہ جلد باز بہت ہے، کہ ہم مطلب سوچتے نہیں ہیں۔ یہاں تک ہے کہ مومن کی زبان جو ہے اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، منافق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے۔ منافق بول کر سوچتا ہے، مومن سوچ کر بولتا ہے۔ اور گفتگو جو ہے، خاموشی جو ہے، یہ قوت القلوب میں ہے، کہ یہ جو ہے وہ عقل کی نیند ہے اور گفتگو بیداری ہے۔ جب بندہ خاموش رہتا ہے نا تو اس کی عقل مجتمع ہو جاتی ہے، کیا بات ٹھیک ہے نا۔ جو بولے گا وہ سوچے گا نہیں، جو سوچے گا وہ بولے گا نہیں، ایک وقت میں 2 کام نہیں ہو سکتے۔ تو بولنے والا سوچتا نہیں، سوچنے والا بولتا نہیں۔ تو تھوڑی دیر ٹھہراؤ لائیں اپنے اندر، پرسکون ہو جائے ہمارے اندر، یہ سکون والی کیفیت، میں فوراً بول دوں، میری بات فوراً چلی جائے، ہے نا، پرسکون ہو جائے، ترتیب سے بیٹھیں، کوئی جذباتی گفتگو نہیں۔ بعض تو بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے بیان ہو رہا ہے، تو بیان میں بھی ایک وقت آتا ہے، ہر وقت میں تو ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ پولیٹ شروع میں چلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس میں واقعی جوش اور جذبہ لانا ہوتا ہے، پھر موضوع ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو اب یہ گفتگو میں بھی بندہ اس انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جذباتیت، یہ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ پرسکون ہو جائیے، ٹھہر جائیے، سوچیے، اور سوچ کر بولیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ جیسے کہ اچھے الفاظ کا چناؤ، یہ فوراً تو نہیں ہو جائے گا، اچھا پھر اس میں مشق ہوتی رہتی ہے۔ واہ، دیکھو یہ مشق کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ فوراً سے یہ کام ہو جائے، یہ ساری باتیں ہوئی تو ایک سلسلے میں ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم کر لیں گے۔ اللہ والوں نے اپنے نفس کی تربیت اس طرح کی جس طرح لوگ باز کی تربیت کرتے ہیں، جو وہ اڑتا ہے، یعنی اس کو وہ اڑان بھرتا ہے، کھلا اڑتا ہے وہ آسمانوں پر۔ اب اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو سدھارنا ہے، اپنے اس پہ رکھنا ہے، اپنا پابند بنانا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بند کمرے میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر بند کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو اس کی اڑان بھلاتے ہیں، یہ اچھا، ہاں نیچے لاتے ہیں اس کو، ہاں اندھیرے کمرے میں ڈال دیتے ہیں اور آنکھ بند کر دیتے ہیں، ایک عرصے تک وہاں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی وہ اڑان بھول جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، جو بالکل آزاد بے بات کسی کے اس میں نہیں ہوتا وہ، اور اپنے یہ بھولتا ہے۔ پھر اس کو نرم گوشت کھلاتے ہیں، اچھا، پھر اس کو اپنی آواز کا پابند کرتے ہیں، نرم گوشت کھلا کھلا کر، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کا پابند ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو اس کی فطرت ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ جو نیا نیا گھوڑا ہوتا ہے وہ زین نہیں رکھنے دیتا اپنے اوپر، ٹھیک ہے، وہ چھلتا ہے، کودتا ہے، لیکن اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، اس پر زین رکھ دی جاتی ہے، پھر ایک عرصے تک وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ اس پر نہیں چلتا۔ اسی طرح بچے سے جب دودھ چھڑایا جاتا ہے، کیا بات ہے، کیا مثال ہے، صحیح فرما رہے ہیں، فوراً وہ تھوڑی وہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو صبر ہوتا ہے، دودھ دیا ہی نہیں جائے گا، پھر اس کو بھوک لگے گی، پھر وہ کھانے کی طرف آئے گا۔ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کو دودھ سے کھانے کی لذت زیادہ لگے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اب دودھ نہیں پیتا بچہ، دودھ پیو تو دودھ پیتا ہی نہیں، وہ کھانا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہوگا، غور کرنا ہوگا، پرسکون رہنا ہوگا، جلد بازی سے بچنا ہوگا، اور سوچ سوچ کر بولنے کی عادت بنانی ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ الکریم، ہر چیز میں اتنا سوچنے کی، جیسے ہم اسکوٹر چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو سوچ کر تھوڑی چلاتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، کار چلاتے ہیں خود چل رہا ہوتا ہے سب، آنکھ کی جگہ آنکھ چل رہی ہوتی ہے، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، بریک، اور یہ لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تو بندہ جو ہے نا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ بریک کی جگہ ریس دے دی، ریس کی جگہ یہ۔ بڑی پیاری بات فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ سوچ کر بولیں، بول کر نہ سوچیں کہ یہ بولنا تھا کہ نہیں بولنا تھا۔ مشید بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی ہی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے کہ آدمی جو آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے اس کے بارے میں بھی بروز محشر سوال ہوگا۔ اللہ اللہ، انسان کا بولنا، کلام کرنا، اپنی بات سامنے والے کو سمجھا دینا، یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے،
اور یقیناً اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ باتیں ماشاءاللہ یہ ہو رہی ہیں، کب کہاں کیا اور کتنی بات کریں، کس سے کیسے بات کریں۔ آج اس کو ماڈرن دور میں کمیونیکیشن اسکلز کہہ دیا گیا ہے، یا ہمارے مرشد بھائی نے 7 C's بتایا ہے، لیکن ہمارے دین اسلام میں سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ حسن اخلاق بھی ہے، نرمی بھی ہے، شفقت بھی ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ سب آ جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بھی سلام میں پہل فرماتے تھے، اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے تھے، اپنے غلاموں سے کیوں اور کیا کا اس طرح سوال نہیں کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہے، لیکن کیسی شفقتیں، کیسی محبتیں۔ تو ہم بھی اپنے ساتھ رہنے والوں کو کمفرٹ لے کر چلیں، چاہے بچے ہوں، فیملی ہو، ملازم ہو، شاگرد ہوں، اس طرح کا انداز گفتگو ہو کہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو کوئی اچھے مدنی پھول اور خوشبو لے کر جائیں، تیکھا انداز نہ ہو، چپتا ہوا انداز نہ ہو، ایسا انداز گفتگو نہ ہو جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ بعض اوقات دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے، لیکن سامنے والے کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت کا حامل ہے، وقت، موقع، مناسبت۔ جیسے فضیل بھائی نے بھی فرمایا چہرے پر مسکراہٹ ہو، لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی موقع کی مناسبت سے۔ اب کسی کے غم کی خبر سنیں گے، اور والد بیمار ہے، اچھا کب ہوا ہے ابا بیمار، تو ظاہر بات ہے وہ موقع کی مناسبت سے۔ تو باڈی لینگویج کا بھی بہت بڑا اثر ہے کہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ باڈی لینگویج بھی ہو، ہاتھوں کا استعمال، زبان کا، چہرے کا، مسکراہٹ۔ اگر ہم یوں بیٹھ جائیں، جی فرمائیں، بولیے، یا کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے اور موبائل دیکھ رہا ہوں، جی جی سن رہا ہوں، جی بولیں، ہاں اچھا کیا فرمایا تھا آپ نے، تو اب اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہے۔ یہ تو بد اخلاقی میں چلا جائے گا، کس میں چلا جائے گا۔ آپ کی جملہ گفتگو سے ایک بڑا پیارا وہ کوٹیشن یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ بات بدل جاتی ہے انداز بدل جانے سے۔ ہے کیا بات۔ ایک ہی بات کو کئی انداز ہے، خوشی کے موقع پر کہیں گے تو کیسے کہنا ہے، ٹھیک ہے، غم کے موقع پر کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے، بات ایک ہی ہوگی، لیکن بات بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس پر مجھے وہ یہ جو بتا رہے ہیں مرشد بھائی، رکن شورا حاجی امین بھائی کا زبردست انداز گفتگو سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چند دوست جو ہے نا کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو سفر پہ جا رہے تھے تو جو سیدھا سیدھا راستہ تھا، تو ایک نے کہا بھائی ادھر سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے۔ سب نے کہا یار یہ سب کا دیکھا ہوا، یا نہیں نہیں یار یہاں سے چلو۔ اب وہ مستیاں دوست یار مستیاں کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹ کی طرف چلے، اندر چلتے 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 گئے تو پتہ چلا آگے تو دیوار ہے۔ اب سب ایک اس کو کوسنے لگے، تجھے کیا ہوشیاری تھی، اتنا آنکھ چلا گیا، اب دیکھ کیسے پھلانگیں گے اس کو۔ کوئی مسئلہ نہیں، رسی پھینکتے اور رسی ٹانگ کے پہ سب چڑھ کے پار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب رسی کون پھینکے گا، پہلا کون چڑھے گا، تو پھر کسی نے ہمت کی چڑھنے کی۔ اب جیسے ہی چڑھا نا تو پیچھے سے اے گر جائے گا گر جائے گا گر جائے گا، تو گر جاتا تھا۔ دوسرا چڑھتا، وہ گر جائے گا گر جائے گا گر جائے گا، پھر وہ ایک آیا وہ چڑھنے لگا۔ اب پیچھے اتنا شور مچا رہے، لیکن وہ جناب چڑھ گیا اوپر، جا کر اس نے رسا پھینکا اور سب ایک ایک کر کے چڑھ گئے۔ اب وہ نیا آدمی تھا کوئی، سب اس کو شکریہ ادا کر رہا، تیری بڑی مہربانی، یہ وہ کر کے اس کو جب کہا تو پتہ چلا بہرا تھا، اس نے سنا ہی نہیں، وہ لگا رہا چھت پہ چڑھ گیا اور رسا بھی پھینک دیا۔ تو فن آنا چاہیے، گفتگو کا فن ہوگا، آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے سارے دانت گر گئے، اللہ۔ اب اس نے اپنے جو معبر تھے، معبر کہتے ہیں نا جی، ان کو بلایا کہ بھئی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر بہت خراب ہے، کیا آپ کے جو خاندان کے جو لوگ ہیں نا، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اللہ یہ کیا خطرناک تعبیر، پکڑو اس کو ڈالو اندر، بند کر دیا، اس کو سزا دے دی۔ اب جناب دوسرے تو سہم گئے کہ اب تو کیا ہوگا، تعبیر کیا بتایا اس کو۔ ایک سمجھدار تھا، دیکھا بادشاہ صاحب میں آپ کو بتا دوں، آپ کی تعبیر تو کیا بات ہے، او ہو آپ نے تو کیا زبردست خواب دیکھا۔ وہ بڑا حیران کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے بڑا زبردست خواب دیکھا ہے حضرت، آپ جو ہے اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ ارے کیا بات بتائیے، اس کو ہیرے جواہرات سب دے رہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین غور کرے، بات تو ایک ہی تھی نا، بات ایک ہی تھی۔ جب لمبی عمر سارے خاندان میں پائے گا تو اس کا مطلب پورا خاندان اس کے سامنے مرے گا، لیکن جس نے وہ بات پہلے بتائی، وہ بتانے کا انداز صحیح نہیں تھا۔ کیا بات ہے حاجی امین بھائی کی، ایک تو سن ہی نہیں رہا تھا سب کی، وہ اپنا کیے چلا گیا، تو رسی
پہ چڑھ کے پار ہو گیا، اور ایک کا انداز گفتگو یہ تھا سمجھانے کا کہ اس نے سب کو مارا تو بادشاہ کو جلال آ گیا، بعد میں آ کے حکمت سے بات کی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، انداز گفتگو میں حکمت کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ حکمت سے بات کی جائے۔ وہی جیسے ابھی ہمارے ٹاپک میں بھی رہا، بچوں سے کیسے، بڑوں سے کیسے، اور بیجا گفتگو سے بچیں۔ آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کٹتے ہیں، اور لمبی نہ کریں۔ اتنی لمبی کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں اور آئندہ راستہ بدل لیتے ہیں کہ یار یہ آ گیا۔ اور اسلامی بہنیں، خواتین، کسی نے کہا نا کہ 2-4 خواتین بیٹھی ہوں اور کہیں کہ وہاں خاموشی تھی، بظاہر ممکن نہیں ہے یہ، اور اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی بولیں گے بہن ابھی تو کچھ بات ہی نہیں ہوئی، اور بھی جو ہے نا چلو بعد میں ملیں گے، ابھی اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندی ہو، 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھی ہو اور کوئی کام کاج نہیں ہے، بس وہ ہانڈی چڑھائی تھی میں نے، وہ فون آ گیا بہن کا، ذرا تھوڑی سی بات کی وہ ہانڈی جل گئی۔ تو تھوڑی سی بات آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ وہ دودھ چڑھایا تھا، دودھ ابل گیا، وہ تھوڑی سی بس گئے تھے۔ اور کسی کا اگر خاندان بڑا ہو تو ان کے گھر میں تو اور زیادہ آزمائش، کہ اگر ایک بہن کا آیا تو ایک بھابھی کا آیا تو والدہ کا آیا تو یوں آیا، تو سارے دن بات کرنے کے بعد اگر گھر کے مرد بولیں کہ آپ سارا دن فون پہ لگی رہتی ہیں، نہیں جی میں فون پہ بات ہی کہاں کرتی ہوں۔ پڑوسی ان کے گئے تو سارا اس کا لے کر آئے، بہن کل کیا بنایا تھا، پرسوں کیا بنایا تھا، پورا اس کا کھانے کا چارٹ لے کر آ گیا، آپ کو اس کے کھانے سے کیا لینا۔ تو فضول گفتگو سے بھی بچیں۔ کراچی جیسے فلیٹ سسٹم ہے، باہر نکلے یا کوئی اس طرح کا پڑوسی یا کوئی سیڑھیوں پر ملے، اس سیڑھیوں پر بھی آدھا گھنٹہ ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے، تو فالتو بولنا ہی بولنا ہے۔ شادیوں میں گئے تو بہنی جوڑا کتنے کا لیا، کہاں سے لیا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کے جوڑے آپ کو چاہیے، سب سے ریٹ پوچھ رہے ہیں۔ رشتہ اگر دیکھنا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ سب سے رشتے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ آپ کی بچی کا رشتہ ہوا نہیں ہوا، اچھا کہاں ہوا ہے، قوم کیا ہے، زبان کیا ہے، کب تک شادی کریں گے، ساری پنچایت آپ کو کرنی ہے۔ یہ تو میں ہاتھ جوڑ کر اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، یہ بھی کام کی بات کریں، کیونکہ ماں جو ہے نا، ماں، اس سے بچوں کی تربیت ہونی ہے۔ تو آپ اچھی بات کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے نا، تو موبائل ادھر ادھر بات کرنے کے بجائے رب کا کلام قرآن کو ٹائم دیجئے نا، نماز کی پابندی کیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے، ذکر و اذکار کر لیجئے۔ پھر دعوت اسلامی کی جو دینی کام ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، اور جیسے نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 63، وہ لے لیں نیک اعمال، اس کا رسالہ لے لیں، روز اس کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو چیک کریں کہ میرے اعمال کم ہیں، زیادہ ہیں، نیکیوں کی طرف آئیں۔ فضول گفتگو سے ویسے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بھائی آج جو سوال کیا گیا تھا، اس میں قرآن اندازی ہوگی، تو فضیل بھائی سے نکلواتے ہیں آج ہمارے اپنے شورا ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ چلیں پھر آپ کر لیں، آپ ایک پکڑ لیں، نکال لیں، دونوں کے ہاتھ لگ جائیں گے نا۔ تو جو سوال کیا گیا تھا اس میں ماشاءاللہ بہت چھانٹ کے نکالا ہے۔ پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں، چلیں کوئی بھی پڑھ دیں، میں پڑھوں، چلیں میں پڑھ دیتا ہوں، سب شریک ہو جائیں گے۔ چلیں جی، یہ جو آج درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی کی گئی ہے، اس میں جو نام آیا بنت صدیق اتاریہ، سمندری، پنجاب، تو ان کا یہ درست جواب دینے والوں میں جو ہے وہ نام نکلا ہے۔ یہ کتاب اس کو دیکھ لیں، اس کو آپ بھی لیں، اچھی بڑی کتاب ہے یہ، مکتبۃ المدینہ سے لیں، اس کو تقسیم بھی کریں۔ یہ ماہ صدیق اکبر ہے، اس کی برکتیں ملے گی، کیونکہ صدیق اکبر یہ عاشق اکبر ہیں، یہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو یاد کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، تو ان کے صدقے انشاءاللہ ہم پر، ہماری نسلوں پر کرم ہو جائے گا۔ درست جواب ذرا بتائیے گا۔ درست جواب ہے جبل ثور پر شہید کیا۔ یہ درست جواب تھا، جبل ثور پر شہید کیا۔ تو ہمارے پاس کثیر جو ہے وہ میسیجز بھی ہیں، کچھ آڈیو کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ہند سے حفیظ الدین اشرفی بات کر رہا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے جبل ابی قیس پر قابل نے سیدنا حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا۔ میرا نام زین اسلم ہے، میں شہر اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام گھر اور معاشرے میں کیے گئے سوال کا جواب جبل ابی قبیس ہے۔ میں حیدرآباد کا رہائشی، گھر اور معاشرے میں جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب ہے جبل طور۔ میرا نام قبیس رضا عطاری ہے، میں مولو سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے جبل ثور۔ میرا نام صاحب علی ہے، ضلع کشمور سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب جبل ثور ہے۔ چلیں، یہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمارا انداز گفتگو بھی اچھا ہو جائے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گفتگو کا انداز بھی اچھا ہو جائے گا اور زندگی کا انداز بھی اچھا ہو جائے گا۔
اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاش محبتیں